کل ایک ہندو آیا میرے پاس، اسلام قبول کیا اس نے، تو میں نے ان سے ہندو کلچر کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا میں نے جو ہندوؤں کے سروے کیا ہے، 18 سال میں لڑکی بیوہ ہو جائے نا تو 60 سال تک بیوہ والی زندگی ہی گزارتی ہے، دوبارہ شادی بولو بھائی نہیں ہوتی. یہ حساب ہے ہندوؤں میں، زندگی برباد. تو ممکن ہے اب جو لبرل قسم کے آ رہے ہیں ان کا الگ ہو، لیکن جو عمومی طور پر رواج ہے ہندوؤں میں وہ یہی ہے. میں خود ملا ہوں ایسے ہندو سے، اس نے بتایا کہ میری والدہ 18 سال کی تھی جب بیوہ ہوئی تھی، کم عمری میں شادی ہوئی تھی. کہہ رہے ہیں اس وقت سے اب ان کی 40 یعنی 50-60 سال عمر ہو گئی. ویسے کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتی، ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو ان کے تو مذہب میں الاؤ نہیں ہے یا کیا ہے، ہمارے مذہب میں ترغیب ہونے کے باوجود بھی فائدہ، یعنی پریکٹیکلی تو وہی ہو رہا ہے نا. بیوہ ہو جاتی ہے لیکن کسی کو اس سے نکاح کرنے بولو بھائی نہیں دیتے. یہ جو حدیث ہے نا کہ جو بیوہ عورت بچوں کی خاطر نکاح نہیں کرے گی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بچوں کی خاطر نکاح سے اجتناب کرنے والی حدیث یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف روایات بھی صحیح بھی ہیں اور قرآنی آیات بھی ہیں. قرآن میں ہوتا ہے انکحوا الایام منکم، بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا کرو. یہ بالکل متواتر آیت ہے، اس میں ہر قسم کی بے نکاح داخل ہے، چاہے بیوہ ہو چاہے بچوں والی ہو. اسلام میں بغیر نکاح کے زندگی کو پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ نیچر ہے انسان کی. اللہ نے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے، پیر بنایا ہے، اکیلے اکیلے کلے کلے نہیں پیدا کیا اللہ نے. سمجھ رہے ہو؟ تو الگ الگ رہو گے تو اس سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے معاشرے میں، ڈپریشن کی طرف بھی جاؤ گے اور زنا کی طرف بھی، بہت ساری چیزیں. تو عملی طور پر تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا ہم میں اور ہندوؤں میں. ہم کہتے ہیں شریعت میں ترغیب ہے لیکن کرنے پھر بھی نہیں دیتے. تو ابا کو بھی کرا دیا کرو، اگر والدہ کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، اور اگر ابا کا انتقال ہو گیا اور والدہ جوان ہے تو ان کا بھی نکاح کرا دیا کرو. عرب لوگ تو اپنی ماں کا خود نکاح کراتے ہیں اگر جوانی میں ماں بیوہ ہو جائے. مجھے ایک آرمی کے آفیسر نے بتایا کہ میں سعودی عرب میں تھا تو میری کسی عرب سے دوستی ہو گئی، تو اس عرب نے کہا کہ یار میں چاہتا ہوں میں اپنی والدہ کا آپ سے نکاح کرا دوں. وہ ایک دم حیران، یار کو استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ مجھے خود اپنا واقع استغفر اللہ، کیسے یار بے شرم آدمی اپنی والدہ کا مجھ. تو یہ چونکہ جہالت میں رہے ہیں نا ہم لوگ، انڈیا میں رہے ہیں زیادہ، تو یہ اس کے اثرات ہیں. تو بھائی اس نے کہا یار میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک آفیسر تھے آرمی میں، کہہ رہے ہیں یار آپ ایک بڑے ذمہ دار، میری آپ سے دوستی ہے، آپ بہت اچھے مجھے لگے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میری والدہ کی ضرورت ہے نکاح. انہیں والدہ کہتی نہیں ہے بیٹے کو، بیٹا خود سوچتا ہے ماں کے بارے میں. اگر جوان ہو، بوڑھی ہو گئی پھر ایک الگ حکم ہے، پھر وہ کرنا چاہے تو کرا دو، نہیں کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے. لیکن جب تک جوان ہے، اگر بوڑھی ہو کے بھی چاہے تو کرا دیا کرو، کیونکہ بعض دفعہ عورت کو صرف ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ اپنے دل کی باتیں، میاں بیوی جو دل کی باتیں ایک دوسرے کرتے ہیں وہ اولاد سے نہیں کر سکتے. بعض دفعہ مرد بوڑھا ہوتا ہے لیکن اس کو صرف سہارا چاہیے ہوتا ہے. یار ایک بوڑھے نے مجھے خود کہا یار مجھے مفتی صاحب کوئی بڈھی عورت دلا دیں. میں نے مذاق کیا، میں نے کہا کیا پروگرام ہے؟ کہہ رہے مسلح بچھا کے تہجد پڑھوں گا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر، تنہائی میں مجھ سے نہیں. کوئی تو ہو نا، یہ تو فطرت ہے، اس کو تھوڑی بدل سکتے ہو بھائی. بیٹوں کا الگ اللہ نے نعمت رکھی ہے، بیٹیوں کے لیے بیوی میاں بیوی کی الگ چیزیں ہیں، تو ان کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. تو لیکن معاشرہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، عجیب مصیبت ہے. تو یا تو پورے ہندو بن جاؤ گے تمیز سے، گھر کو مندر خانہ بنا لو، ہو مسلمان کام سارے وہ ہندوؤں والے، تو یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات. تو وہ کہنے لگے کہ وہ آرمی کے آفیسر تھے، کہنے مجھے کہا کہ وہ میرے والدہ سے آپ کہہ رہے، میں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ نا، ایسے میں پاگل ہو گیا. کہہ رہے میں نے تو نہیں کی. میں نے کہا بچے ماریں گے پکڑ کے مجھے، بولیں گے کیا کر کے آئے ہو، کسی کی امی سے شادی کر لی، استغفر اللہ. میجر صاحب آپ کو شرم نہیں آئی، آپ کسی کی امی سے شادی کر کے آ رہے ہیں؟ تو یہ سب جاہلانہ کلچر ہے ہمارے عرب میں. یہ چیز نہیں ہے، وہ اس معاملے میں اسلام کے زیادہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.